الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 پر 8، 7 پر 9 اور 70 تین آیتیں تلاوت کی ہیں. کیا فرمایا ہے رب العالمین نے ان آیات کے اندر؟ آئیے اس کا ترجمہ سماعت کیجیے. آیت نمبر 7 پر 8 کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم کسی راستے پر بھی نہیں جب تک تم تورات اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی یعنی قرآن مجید کی، اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے. اور ضرور جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں پر غم نہ کیا کریں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہود و نصارہ کو یہ کہلوا دیا کہ جو یہ یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی راستے پر نہیں ہے، صرف ان کا یہ دعویٰ ہے، بس ان کی یہ زبانی باتیں ہیں، ورنہ یہ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہیں، نہ اللہ رب العالمین نے ان کو تورات کے ذریعے سے جو احکامات دیے تھے نہ اس پر یہ عمل کر رہے ہیں، بس اپنی منچاہی زندگی بسر کر رہے ہیں. بطور نام کی کچھ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، جیسے آج ہم اکثر مسلمانوں کے اندر اسلام کی کچھ چیزیں باقی ہیں، لیکن پوری طرح اسلامی تعلیمات پر جیسے ہم مسلمان عمل نہیں کر رہے ہیں. اکثر ہیں، الحمدللہ بہت اکثر ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، دنیا میں ہر جگہ ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں جو الحمدللہ پوری طرح دین پر چل بھی رہے ہیں، لیکن اکثریت. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تو یہ ان کا جو ہے محض دعویٰ ہے، یہ کوئی راستے پر نہیں ہے. جب تک کہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیے کہ جب تک کہ تم تورات کی اور انجیل کی اور جو کتاب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، آپ کی طرف بھیجی گئی نے قرآن مجید کی، اس کی بھی جو ہے پابندی نہیں کرو گے، یعنی اس کی تلاوت نہیں کرو گے، اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں. کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر بدل ڈالی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جو وہ چاہتا تھا، ورنہ تورات ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، زبور ہو، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ کتابیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان تمام کتابوں کی جب تک یہ پابندی نہیں کریں گے، اور ضرور جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتا ہے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے، تو اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دیتی. یعنی آیتیں نازل ہوئی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے،
لیکن یہ آیتیں ان کے کفر میں زیادہ کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آدمی بیمار ہے، دوا کھاتا ہے تاکہ اس کی بیماری کم ہو جائے، یا کم سے کم بیماری ختم ہو جائے، یا کم سے کم بیماری میں کمی آ جائے، افاقہ ہو جائے۔ لیکن اگر آدمی دوا کھائے اور بیماری بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے، تو یہی حال ان جو ہے یہود و نصارہ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی نئی آیتیں نازل ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو جو ہے ان کے سامنے پڑھ کر سناتے، جن میں احکامات بھی ہوتے تھے، عقیدے کی باتیں بھی ہوتی تھی، تو بجائے ان کے کفر کے اندر کمی آ جائے، ان کی سرکشی ختم ہو جائے، ان کا کفر اور سرکشی اور بڑھ جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے ان کی حالت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو اس قرآن کی آیتوں کو سن کر اس پر جو ہے ایک تو ایمان نہیں لاتے، اس کا کفر کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے کفر کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگوں کے تعلق سے ان کافروں پر آپ زیادہ غم مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ آپ کے امتی یہود و نصارہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا آپ کی باتوں یعنی قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو آپ کو بڑا غم ہوتا، دکھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دلاسا دیا اور نصیحت فرمائی کہ آپ ان کافروں پر زیادہ غم یا نہ کیا کریں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس سے چھوڑ دیجیے۔ آپ نے جو اپنا حق تھا، ذمہ داری تھی، آپ نے اس کو ادا کر دیا ہے، بس ان تک آپ کو پہنچانا تھا، ان کو سمجھانا تھا اچھے طریقے کے ساتھ، ہم نے اس سارا کام کر دیا ہے، اب آپ زیادہ ان پر غم مت کریں۔ اگلی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا بے شک مومن، یہودی اور اسی طرح سابعین، ایک قوم تھی سابعین، اور نصارہ یعنی عیسائی، جو شخص بھی اللہ پر، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو ان سب کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک مومن لوگ، والذین ہادوا، اسی طرح یہودی، والسابئون، اور اسی طرح سابعین، والنصارى، اور عیسائی، جو بھی ہو، جس دھرم کا بھی وہ ماننے والا تھا، اب اگر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان، شرک کے جو ہے شرک، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، خالص ایمان ہو، کسی اور کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے، کسی نبی کو، کسی کو بھی، اور اسی طرح آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتا ہو، قیامت کا دن ہے، حساب ہونے والا ہے، سب کو جو ہے ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، اچھے کام کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام، گناہ کے کام، ظلم کے کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا ان کو دینے والا ہے، اور اچھے کام دنیا میں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آخرت کے اندر اجر رکھا ہے، اور فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان کو کوئی وہاں پر خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 70 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو بعضوں کو انہوں نے جھوٹا کہا، یعنی بعض رسولوں کو کہا کہ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، اور بعضوں کو یہاں تک کہ وہ قتل ہی کر ڈالتے تھے، بعض رسولوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت سارے نبیوں کو قتل کر، صالح علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اور بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے پاس نبی احکامات لاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوتے ان کو سنا دیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ سود حرام ہے، سود مت کھاؤ، سود مت دو، مت کھاؤ، اب یہ جو ہے حکم انہوں نے ان کے سامنے رکھا، تو چونکہ ان کا جو ہے وہ کاروبار بنا لیے تھے، بزنس بنا لیے تھے، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سود کیا ہے، انٹرسٹ، اٹ از آلسو اے بزنس، بولتے ہیں یہ بزنس ہے، اس میں کیا خرابی ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو قرضہ دیا 1 لاکھ روپے اور پھر اس پر ہم جو ہے نفع لے رہے ہیں، لاکھ روپے دیے 1,10,000 روپے لے رہے ہیں، اور اگر وہ برابر وقت پر نہیں دیا تو اور بڑھا رہے ہیں، یہ کیا ہے، بزنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود جو ہے بزنس نہیں ہے، یہ ظلم ہے لوگوں کے پر۔ ایک آدمی قرضہ کیوں لیتا ہے؟ اکثر
بعض لوگ ہیں لالچ کی بنا پر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادی کو دھوم دھام سے کرنے کے لیے گھر موجود ہے، اس گھر میں آرام سے رہ سکتے ہیں، پھر بھی اس گھر کو توڑ کر اور جو ہے اور اس سے اچھا بہتر گھر بنانے کے لیے قرضہ لیتے ہیں سود پر. لیکن اکثر لوگ مجبور ہو کر لیتے ہیں. ایک آدمی کے پاس کچھ بھی جو ہے تجارت نہیں ہے، اب وہ بیچارہ 50,000 روپے لے کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، ضرورت مند ہے، لیکن ایسے لوگوں پر وہ جو سود ڈال دیتے ہیں، خون چوستے ہیں. اگر بیچارہ وہ وقت پر نہیں بنا تو پھر وہ سود ڈبل ہوتا چلا جاتا ہے. اسے کتنے لوگ ہیں سوسائڈ کر لیے ہیں غیر مسلموں کے اندر، سود ادا کرنے کی نہیں ہو سکا اور وہ تنگ کرنے لگے، ذلیل کرنے لگے، باقاعدہ جو ہے انہوں نے اپنا آتما کر لیا. تو یہ ظلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا. اسلام کے اندر قرضہ دینے کا نظام ہے، بیت المال کا نظام ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دینے کی ترغیب جو ہے فضیلت بتائی کہ ایک آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے، پھر وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو مہلت دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب دیتا ہے. اور اگر آدمی کسی کا قرضہ معاف ہی کر دے، ایک آدمی قرضہ لیا لیکن پورا لاس ہو گیا بیچارے کو، آم کا باغ لیا 1 لاکھ روپے قرضہ لے کر، پورا آم خراب ہو گیا یا ریٹ نہیں ملا اس کو، جو اصل ڈالا تھا وہ پورا چلا گیا. اب سامنے میں اللہ جو قرضہ دیا ہے وہ سب حقیقت جانتا ہے کہ بیچارہ جو ہے میرے پاس جو قرضہ لیا تھا اس کا پورا لاس ہو چکا ہے. اب یہ قرضہ دینے والا رحم کھاتے ہوئے اس کو مہلت دے، ٹھیک ہے ابھی اگلے سال کما کے مجھے دے دو. اگلے سال بھی کچھ کمایا نہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اچھا مالدار ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا میں بھی برکت دے گا، اس کے مال میں اضافہ کرے گا اور آخرت میں بڑا اجر و ثواب دے گا. تو یہ جو ہے اسلام کہتا ہے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ احکامات نازل کرتا ہے نبیوں کے ذریعے، نبی جب ان کے سامنے ان احکامات کو پڑھ کر سناتے کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، سود مت کھاؤ، تو ان کو یہ باتیں بھاتی نہیں تھی اور بدلے میں کیا کر دیتے، یا تو ان کو چھوٹا قرار دیتے کہ تم چھوٹے باتیں بکتے ہو، یعنی تو قتل کر دیتے. یہ جو ہے بنی اسرائیل کے اکثر جو ہے لوگوں نے نبیوں کے ساتھ کیا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے، ان کی اتباع کرنے سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کو اللہ کے احکامات پر، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی، اسلامی زندگی، پرسکون زندگی گزارنے کی، تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.